السلام علیکم. 4th ایئر کلاس. ہم امریکی آئین پڑھ رہے تھے. امریکہ کے آئین میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے امریکی سیاسی جماعتیں. جیسے کہ یہاں ہمیں ٹاپک جو ہے وہ بتا دیا ہے. سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے اس کا پس منظر کیا تھا. امریکہ میں سیاسی جماعتوں کا بیک گراؤنڈ پہ جائیں گے کہ کیا اس کا طریقہ کار تھا، کیونکہ یہ نظام جو ہے یہ خود بخود نشو نما پاتا گیا. یہ نظام روایات کی پیداوار ہے، اور 1787 میں جب فلیڈلفیا کنونشن ہوا تھا تو اس میں جو مندوبین شامل تھے انہوں نے کوئی سیاسی جماعتوں کے مناسب نہیں سمجھا، نہ اس کے لیے کوئی خصوصی انہوں نے کوئی بات کی. اور اس کی مثال جو ہے وہ ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ امریکہ کا جو پہلا انتخاب ہے وہ بھی بغیر سیاسی جماعتوں کے ہوا، اور امریکہ کا جو پہلا صدر ہے جسے جنگ آزادی کا ہیرو بھی کہا جاتا ہے یعنی جارج واشنگٹن، وہ بھی سیاسی جماعتوں کا سخت مخالف تھا. اس نے اپنے دور صدارت میں بار بار عوام کو سیاسی جماعتوں کے سے منع کیا، کہ سیاسی جماعتوں سے اجتناب کا درس دیا. وہ کہتا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ سیاسی جماعتیں اگر قائم ہو گئیں تو وفاق کا شیرازہ بکھر جائے گا، اور اس سے مفاد پرست لوگ جو ہیں اور چالاک لوگ وہ اختیارات پر قابض ہو جائیں گے. یعنی اس کو لگ رہا تھا کہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ عوام کو دھڑے بندی میں تقسیم کر دے گی، مختلف گروپس میں تقسیم کر دیں گی. تو اس نے یہ کہا کہ سیاسی جماعتیں نسلی و لسانی تعصبات کو بھی جنم دیں گی. اسی طرح امریکہ کا جو نائب صدر ہے جان ایڈمز، اس نے بھی یہی لکھا کہ میں کسی اور شے سے اتنا نہیں ڈرتا کہ جتنا عوام کے سیاسی جماعتوں میں بٹ جانے سے ڈرتا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ میں سیاسی جماعتوں کو ایک سیاسی برائی سمجھتا ہوں، کہ میرے خیال میں سیاسی جماعتیں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ عوام جو ہے وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گی. اگر ہم اس کی اہمیت دیکھیں، یہ تو بیک گراؤنڈ تھا کہ کس طرح سے روایات کی یہ پیداوار ہے کہ شروع میں جو آئین کے خالق تھے وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے، نہ اس کے بارے میں کوئی انہوں نے لائحہ عمل دیا، لیکن شروع سے ہی سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ اپنا خاص کردار ادا کرنا شروع کر دیا. تھوڑا سا ہم مفکرین کی آراء دیکھتے ہیں کہ لاول نے لکھا کہ عوامی حکومت کا تصور سیاسی جماعتوں کی غیر موجودگی میں ممکن نہیں. یعنی کچھ مفکرین جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ ان کے مطابق حکومت کا تصور جو ہے وہ ممکن نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے بغیر. روسو جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو ضروری نہیں سمجھتا. اس نے کہا کہ عوام کے براہ راست اظہار کو ضروری سمجھتا ہوں، لیکن جماعتوں کو میں نہیں اس کو مانتا کہ جماعتوں میں افراد کو تقسیم ہو جانا چاہیے. اسی طرح امریکی وفاق کے قائم کرنے والے جو تھے وہ سیاسی جماعتوں کو اتنا اچھا نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن وقتاً فوقتاً سیاسی جماعتوں نے اپنا جو سٹیٹس ہے وہ حاصل کر لیا، اور آہستہ آہستہ یہ سٹیٹس جو ہے وہ بڑھتا گیا اور اس کی سیاسی جماعتوں کی اہمیت میں اضافہ ہوتا رہا. جیسے کہ یہاں ہم نے لارڈ برائس کی کوٹیشن ڈالی ہے کہ لارڈ برائس نے کہا کہ پارٹیز آر انیویٹیبل، no free country has been without them, they bring order out of chaos. یعنی سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں جی، بہت ہی ناگزیر ہیں. پارٹیز آر انیویٹیبل، کہ کسی بھی سسٹم میں پارٹیز جو ہیں وہ ناگزیر ہیں، اور کوئی بھی آزاد ملک جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ بے ترتیبی کو نظم و ضبط میں بدل دیتی ہیں، بے ترتیبی کو آرڈر میں لے آتی ہیں، نظم و ضبط میں لے آتی ہیں. تو اس کے علاوہ ہم نے جو اس کے پوائنٹس دیکھے اہمیت کے حوالے سے، سیاسی جماعتوں کی اہمیت کے حوالے سے، سب سے پہلے ہے کہ وفاق کی کامیابی، کہ وفاق کے قائم کرنے میں سیاسی جماعتوں کا کیا رول ہے، کہ سیاسی جماعتوں نے امریکی وفاق کو مضبوط کیا ہے، علاقائی اور ریاستی تعصبات کو ختم کیا ہے، اور عوامی سوچ پیدا کرنے میں بھی مدد دی ہے. کیونکہ ریاستوں اور مرکز کے درمیان بھی تعاون قائم کرنے میں سیاسی جماعتوں کا ہی کردار ہے،
اور عوام میں قومی سوچ پیدا کرنے میں سیاسی جماعتوں نے اہم کردار ادا کیا. ریاستوں اور مرکز میں کس طرح تعاون پیدا کیا کہ ریاستوں اور مرکز کے درمیان تعاون کو سیاسی جماعتوں نے فروغ دیا. جس طرح تسبیح کے دانوں کو دھاگے کی مدد سے اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کو مضبوط رکھا جاتا ہے، اسی طرح امریکہ میں ریاستوں کو سیاسی جماعتوں نے باہم مربوط کیا ہوا ہے کہ 50 ریاستوں پر ملک ہے، 50 ریاستوں پر مشتمل، تو اس کو مضبوطی سے قائم رکھنے میں سیاسی جماعتوں کا اہم کردار ہے. سیاسی جماعتوں نے اپنا خاص کردار ادا کیا ہے. اگر جماعتیں بکھر جائیں گی تو کیا ہوگا؟ وفاق کا شرازہ بکھر جائے گا، وفاق ٹوٹ جائے گا. جیسے ہم ایگزامپل اس کی دیکھتے ہیں، پاکستان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ 1971 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا. مشرقی پاکستان کی علیحدگی، جہاں اور بہت سارے اس میں چیزیں شامل تھیں، بہت سارے اسباب تھے، اس میں ایک جو سبب تھا وہ سیاسی جماعتوں کی ناکامی بھی تھا کہ جس سے مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا. اس لیے کہ مشرقی پاکستان کی جو مقبول جماعت تھی عوامی لیگ، اس نے مغربی پاکستان میں اس کو اتنی اہمیت حاصل نہ تھی، اس کو ایک بھی نشست حاصل نہ ہوئی. اسی طرح مشرقی پاکستان میں جو مغربی پاکستان کی جماعت تھی پیپلز پارٹی، اس کو وہاں پہ مقبولیت حاصل نہیں تھی. اگر دونوں سیاسی جماعتیں دونوں ہی گروپس میں، یعنی دونوں ہی پارٹس میں، مشرقی اور مغربی پاکستان میں اپنا اثر و رسوخ رکھتی تو اس طرح سے جو سچویشن پیدا ہوئی یا جس طرح علیحدگی کی جو سچویشن پیدا ہوئی شاید ایسا نہ ہوتا. تو ایک وجہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی اہمیت کے حوالے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ ضروری ہے وفاق کو مضبوط رکھنے میں. اس کے علاوہ رائے عامہ کی تشکیل کی، ظاہر ہے سیاسی جماعتوں نے عوامی شعور کو بلند کیا. رائے عامہ کیا ہے جی؟ عوام کی رائے کو سیاسی جماعتیں ہی منظم کرتی ہیں، ایک مربوط طریقے سے آگے چلاتی ہیں. سیاسی جماعتیں عوام کو ان کے مقامی، علاقائی، قومی اور بین الاقوامی مسائل سے آگاہ رکھتی ہیں. ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو ہر چیز کے بارے میں جو آگاہی ہے وہ سیاسی جماعتیں دیتی رہتی ہیں. تو اس طرح ظاہر ہے جمہوری نظام، جمہوریت جو ہے عوام کا نظام ہے، عوام کی رائے پر مبنی نظام ہے، تو جمہوریت کا دار و مدار عوامی آراء پر ہوتا ہے. اور اس کے لیے صحیح آراء کا تشکیل پانا جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی رہنمائی میں ہی ممکن ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آراء کو صحیح طریقے سے جو ہے پیش کرتی ہیں. جیسے کہ مکائیور ایک مفکر ہیں، انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کی وجہ سے اصولوں پر اتفاق ہوتا ہے اور پالیسیاں جو ہیں وہ ارتقائی منازل طے پاتی ہیں. اور اس کے علاوہ انتخابی عمل کس طرح سے پروموٹ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کی وجہ سے، کیونکہ امریکہ واحد ملک ہے جہاں دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی انتخابات جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہر 4 سال بعد انہوں نے صدر اور نائب صدر کا انتخاب بھی کرنا ہے، 50 ریاستوں کے گورنرز کا بھی انتخاب کرنا ہے انہوں نے، اور سینٹ کے 1/3 جو لوگ ہیں ان کا بھی انتخاب کرنا ہے. اسی طرح ایوان نمائندگان کے 435 ارکان کا چناؤ جو ہے وہ بھی ہر 2 سال بعد جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. اس کے علاوہ ریاستی اسمبلیوں کے ارکان کا چناؤ، اور اس کے علاوہ جو ججز ہیں مختلف عدالتی اداروں کے ججز، انہیں بھی منتخب کیا جاتا ہے. تو اتنا بڑا انتخابی کنٹری، یعنی اتنا بڑا کنٹری جہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی انتخاب ہو رہے ہوتے ہیں، تو اتنے بہت سارے انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے بغیر جو ہے ممکن نہیں ہے. کیونکہ سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں جی؟ اپنے فنڈز کے ذریعے اس نظام کو سموتھلی چلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. کوئی بھی فرد جو ہے اکیلے اتنا زیادہ فنڈنگ نہیں کر سکتا، اتنا زیادہ پیسہ سیو نہیں کر سکتا. تو یہ سیاسی جماعتوں کی بدولت ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ سموتھلی چلتا رہتا ہے. اس کے علاوہ علیحدگی اختیارات کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ امریکہ میں شروع میں علیحدگی اختیارات پر ہی اس نظام کی بنیاد رکھی گئی، تو اور اس میں کیا ہوتا ہے جی؟ حکومت کے 3 شعبے ہیں، جیسے مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ. تو کس طرح سے اس سیاسی جماعتوں نے اس کے اندر ربط قائم کیا ہوا ہے کہ تینوں شعبوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھا گیا ہے، اور نظری علیحدگی اختیارات جو ہے اسے دستور کا حصہ بنا دیا گیا. اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مقننہ اور انتظامیہ میں
ربط بڑھانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، اور جس کی وجہ سے نظام میں تعطل پیدا نہیں ہو جاتا، کیونکہ اگر مکمل طور پر علیحدگی اختیارات پر عمل درآمد کیا جائے تو کیا ہوگا، نظام ختم ہو جائے گا، تعطل پیدا ہو جائے گا کہ مقننہ اپنا کام کرے، انتظامیہ اپنا کام کرے اور عدلیہ اپنا کام کرے، تو اس طرح سے نظام میں تعطل پیدا ہوگا۔ تو یہ سیاسی جماعتیں ہی ہیں جو مقننہ اور انتظامیہ میں بھی ربط بڑھاتی ہیں اور سسٹم جو ہے وہ سموتھلی چلتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ روایات کی تخلیق اگر ہم دیکھیں کہ سیاسی جماعتوں نے امریکی سیاسی نظام میں کس طرح سے روایات کو پروموٹ کیا ہے اور روایات کو کس طرح سے اہمیت حاصل ہے سیاسی جماعتوں کی وجہ سے، ان کی جو سب سے اہم بات جو ہے وہ امریکہ کا جو انتخابی سلسلہ تھا وہ، کیونکہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو روایات پر مبنی ہے۔ شروع میں کیا تھا، جس صدر کا انتخاب انڈائریکٹ طریقے سے کیا جاتا تھا کہ پہلے عوام جو ہے صدر کے انتخاب کے لیے ایک انتخابی ادارے کے ممبر کو چنتے ہیں، الیکٹرل کالج کے ممبرز کو، اور وہ الیکٹرل کالج کے ممبرز جو ہیں وہ آگے صدر کا انتخاب کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ جو ہے وہ کافی اس پہ تنقید ہونا شروع ہو گئی، عوامی حلقوں میں اس کو تنقید کی نگاہ سے دیکھا گیا، تو اس طریقے کو ترمیم کا مطالبہ بھی بعض حلقوں کی جانب سے ہوتا رہا۔ لیکن یہ دونوں سیاسی جماعتوں نے ایسی روایت تشکیل دی کہ انتخابات جو ہے وہ بھی براہ راست انداز میں کرائے جاتے ہیں، یعنی اب ایک فرد جب اپنی پسند کے صدر کا انتخاب کرتا ہے تو اپنی پسند کے الیکٹرل کالج کے ممبر کا جب وہ ایک ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو ساتھ ہی اپنا پسند کے صدر کا بھی نام وہ بتا دیتا ہے کہ اگر الیکٹرل کالج کے ممبر کو، جس کو میں منتخب کر رہا ہوں، اگر یہ منتخب ہو جائے تو اس نے میری طرف سے فلاں صدر کو منتخب کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اب یہ طریقہ جو ہے وہ انڈائریکٹلی ڈائریکٹ ہو گیا۔ تو یہ سیاسی جماعتوں کی وجہ سے یہ ہے کہ انہوں نے روایات کے ذریعے، بجائے اس کے وہ آئین میں تبدیلی کرتے، روایت کی تخلیق کی مدد سے اس مسئلے کا جو ہے وہ حل نکال لیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ ہم نے سیاسی جماعتوں کی اہمیت کے حوالے سے دیکھا ہے کہ امیدواروں کی نامزدگی، کہ امریکہ میں امیدواروں کو سیاسی جماعتوں کی طرف سے ٹکٹ دیے جاتے ہیں اور اس کام کے لیے کنونشن بلائے جاتے ہیں اور پورے ملک سے لوگ اکٹھے ہوتے رہے ہیں اور عوام جو ہے اس میں سے بہترین دماغ سلیکٹ کرتی ہے اور اپنے لیے معقول اور اہل لوگوں کو وہ چنتی ہے۔ تو سیاسی جماعتوں کی بدولت ہی بہترین قیادت جو ہے وہ عوام کو میسر آتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ہے، تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو۔